السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم، انعام اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دنیا کی زندگی عطا کی، تو دنیا کی زندگی میں ہمارے جسم کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں، تقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق رب العالمین نے اسے عطا کیا۔ آدمی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اسے ہوا ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ضرورت کے مطابق ہر جگہ مہیا فرمایا۔ کسی آدمی نے آج تک یا کوئی ایک واقعہ نہیں کہ کوئی شخص و ہوا کی تلاش میں نکلا ہو۔ اس کا انتظام و انصرام ایسا ہے کہ ہم اس دنیا میں ابھی آتے نہیں ہیں، ہماری ماں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کر دیتا ہے، محبت کے ایسے جذبات اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ ہماری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت کے ساتھ صاف کرتی ہے۔ یہ اس کا انتظام و انصرام ہے اس رب العالمین کا۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے ایک محدود زندگی ہے، آزمائش اور امتحان۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ہمارے لیے آزمائش ہے یہ محدود زندگی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا امت محمدیہ کی اوسط عمر 60 سے 65 سال، ایوریج جس کو کہیں گے، اللہ یہ کہ کوئی زیادہ جی جائے کوئی کم۔ اس محدود زندگی کے لیے اتنا زبردست انتظام، جو آزمائش کا ایک پیریڈ ہے، تو کیا اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہماری جسمانی تقاضوں کو اس طرح پورا کیا، تو کیا ہماری سب سے بڑی ضرورت روح، اس تقاضوں کا اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام و انصرام کیا ہوگا جو دنیا میں بھی ہم کو کامیاب کرے اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ویسا ہی انتظام و انصرام کیا۔ ہر دور میں اللہ نے ہدایت، رہبری، رہنمائی کی طرف بلانے والے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہر علاقے میں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اور ہمیں ایسی شریعت دی کہ پیدائش سے لے کر کے وفات تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، گھر سے لے کر کے کاروبار تک، مجلس سے لے کر کے تنہائی تک، خاموشی سے لے کر گفتگو تک کے، حکومت کے ایوانوں سے لے کر عام آدمی تک کے، زندگی کا کوئی ایک مرحلہ، ایک معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں مکمل رہنما خطوط، مکمل رہنمائی نہیں عطا کی گئی۔ ایسا جامع دین دیا، بلکہ پیدائش سے وفات تک نہیں، بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی ہمیں تفصیلات بیان کر دی، اور ایسے جامع احکامات دیے کہ اس پر عمل کرنے کے بعد آدمی انتہائی کامیاب ہو جائے۔ دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان، سب سے زیادہ، آج ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ بڑے شہروں میں خاص طور سے جو بڑے شہر ہیں اور ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ عام چیز ہے کہ انسانی شخصیت کے نکھار کے لیے باقاعدہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کیے جاتے ہیں کہ آپ کو گفتگو کیسا کرنا ہے، آپ کو بات چیت کیسے کرنی ہے، کسی بھی مجلس اور مقام پر آپ کی اہمیت و افادیت کب ہوگی، کب آپ کامیاب ہوں گے، باقاعدہ اس کا پروگرام ہوتا ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کے اشتہارات مسلمانوں کے بھی
علاقوں میں نظر آتے ہیں، یا وہ لوگ بھی اس میں کبھی کبھی شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ماننے والے، جنہوں نے زندگی پرسنالٹی کی سب سے بہتر تعمیر کی تعلیمات دی، صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نازل کردہ وحیوں کی اتباع کرنے والے تھے، دنیا کے سب سے کامیاب انسان۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت تو کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف غیر مسلموں کے اقوال اگر آدمی سنائے، مسلمانوں کی بات ابھی نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، تو باقاعدہ لوگوں نے جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں جو اقوال سے صرف مزین ہے، بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال شخصیت، تاریخ انسانی نے اتنا کامیاب انسان نہیں دیتا۔ میں صرف ایک قول سنا رہا ہوں، ایک انتہائی مشہور مفکر کا قول ہے، انتہائی مشہور مفکر کا، تاریخ انسانی میں بنا وسائل کے اتنی زبردست و کامیابی حاصل کرنے والی کسی ذات کو میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، آپ کے پاس کوئی، آپ در یتیم تھے، ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، بکریاں چرائی بچپن میں، لیکن کتنی زبردست کامیابی آپ نے حاصل کی، کتنی زبردست کامیابی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور آج وسائل کا رونا روتے ہیں، جس نے بنا وسائل کے تاریخ کی سب سے بڑی کامیاب شخصیت گزرا اور سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایسے جانساروں اور ایسے ماننے والوں کا پورا ایک گروپ فی البحتی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سمجھ میں نہیں آتی کہ 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کی اس بنجر زمین پر جہاں نہ کوئی یونیورسٹی نہ کوئی تعلیم گاہ، ہیروؤں کی نرسری میں تبدیل کر دیا کہ اس قوم کا کوئی ایک شخص ہو کسی بھی جگہ چلا جائے اس قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی۔ صحابہ کرام کے بارے میں وہ کہتا ہے۔ افسوس ہم پرسنالٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا، آپ نے ایک چھوٹا لیکن انقلابی اور بڑے ہی وسیع مفہوم کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے جملے میں جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یعنی اگر کہا جائے، ہلکی زبان ہماری ہے کہ ہماری زندگی کی کامیابی کی کلید اسلامی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل کرنے والے تھے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، 5، اور یہ اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ اگر آدمی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو معاشرے کی اصلاح، گھر کی اصلاح، ذات کی اصلاح، تمام کی تمام چیزوں کی اصلاح ہو جائے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم بنایا، اور یہ تو اللہ کے کلام ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی اگر آپ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہمارے یہاں آج عمل ہو جائے، ہم لوگ بڑی بڑی تحریکیں شروع کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ کی بڑی کوششیں ہر جماعت کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی باتوں پر عمل ہو جائے، میں اکثر کہتا ہوں غور کیجئے ذرا سا، اصلاح معاشرہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بڑی بڑی باتیں، جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، اس کو جمع کیا ہے۔ ایک حدیث مشہور ہے، میں سمجھتا ہوں ہر شادی شدہ تو نکاح کے موقع پر عالم سے یہ روایت سن ہی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو کن کن چیزوں کو دیکھتا ہے؟ جمال، حسن، مال، نسب، لیکن تم کیا دیکھو؟ دینداری۔ اس میں یہ چیزیں اوپر کی، حسن و جمال، اس کی ضرورت تو 24 گھنٹے میں ابتدائی ایام میں کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد وقفہ بڑھتا رہتا ہے۔ مال کا معاملہ آنا جانا ہے، حسب نسب کا معاملہ، آدمی کا نسب
اس کے عمل کی بنیاد پر، ورنہ تبت یدا ابی لہب نسب کا جو معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم نیک خاتون، صالح خاتون نکاح کے لیے اس کا انتخاب کرو۔ صرف یہ ایک جملہ ہے، غور کیجئے۔ آج ہمارے یہاں اگر شادی بیاہ کا ارادہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں مرد اور خواتین جب بہو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو ایک الگ معیار ہوتا ہے سب کا۔ کسی کا معیار ہوتا ہے اتنی تعلیم ہونا چاہیے، کم سے کم بی اے ہو، بی ایڈ ہو، گریجویٹ ہو، یا پھر میڈیکل لائن سے کوئی ڈگری ہو، ایک معیار ہوتا ہے۔ اس سے کم جو لوگ ہوتے ہیں کم سے کم SSC پاس ہو، کم سے کم 7ویں جماعت تو پڑھی ہو، اردو تو پڑھنا لکھنا جانے، کم سے کم کچھ نہ کچھ پیمانہ ہوتا ہے۔ اور دیگر چیزوں میں کم سے کم کھانا پروسنا جانتی ہو، تھوڑا بہت سینا ہونا جانتی ہو۔ آپ دیکھیے الگ الگ پیمانے ہیں، لیکن آپ یہ کبھی نہیں سنیں گے کم سے کم 5 وقتوں کی نمازی چاہیے، کم سے کم کبھی تو تہجد پڑھنے والی ہو، کم سے کم 2 رکوع روز تلاوت کرنے والی ہو فجر بعد، کم سے کم صبح شام کے اذکار پابندی سے پڑھنے والی ہو، ایک کم سے کم پیمانہ۔ معاف کیجئے گا، بڑی کڑوی سچائی بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس دین کا کم سے کم پیمانہ کیا ہے؟ ہم جب داماد تلاش کرنے نکلتے ہیں تو کم سے کم اتنا کماتا ہو کہ ہماری بیٹی کو کھلا سکے، لیکن کم سے کم صحیح العقیدہ ہے، کم سے کم دین جانتا ہے۔ معاف کیجئے گا، ایک کڑوی سچائی ہے، بالکل کڑوی، کہ ہمارے پاس کم سے کم دین کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، ایک اصول ہے، دنیا میں کمپنیاں اسی پروڈکٹ کو تیار کرتی ہیں جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جب ہم نیک لڑکیاں تلاش کرنے نکلیں گے، ہماری ڈیمانڈ نیک رہے گی تو ہر شخص اپنی بچی کو نیک بنائے گا، ایک تربیت کا خود بخود ماحول بن جائے گا۔ لیکن اس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ تحریکوں سے نہیں، خود سے۔ یہی اسلام ہے۔ اپنے آپ کو بدلیے، معاشرہ خود بدلے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ضابطہ۔ اللہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال کرے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم میں اور صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا۔ ہمارا معاملہ اور صحابہ کرام کا الگ یہ ہے۔ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے صحابہ کے بارے میں، کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ بہت فرق ہوئے۔ کیا فرق ہوئے؟ صحابہ اکرام اور ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم حقوق کا مطالبہ کرنے والے اور صحابہ حقوق ادا کرنے والے۔ زیادہ آسان انداز میں سمجھیے، اگر آپ میاں بیوی کے درمیان نزاع ہے تو اس سے سوال کیجئے بیوی سے کیا معاملہ ہے؟ وہ کہے گی شوہر میرے حقوق نہیں ادا کرتا، یہ نہیں، شوہر کی شکایتیں، حقوق کا مطالبہ۔ شوہر سے پوچھئے، وہ کہے گا یہ بیوی ہے، خدمت نہیں کرتی ہے میری، حق کا مطالبہ۔ بیٹے سے پوچھئے، وہ کہے گا میرے والد میرے ساتھ جیسا کرتے ہیں میرے بھائی کے ساتھ اس سے زیادہ اچھا کرتے ہیں، حق کا مطالبہ۔ باپ سے پوچھئے، کہے گا بیٹا فرما بردار نہیں ہے۔ ہر جگہ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، حق کا مطالبہ۔ صحابہ اکرام جو تھے حق کا مطالبہ کرنے والے نہیں تھے، یہ فرق ہے۔ وہ حق ادا کرنے والے تھے۔ اللہ مجھ سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار تھا یا نہیں، میری بیوی میری فرما بردار تھی یا نہیں۔ اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا میں نے بیوی کے حقوق ادا کیے یا نہیں، میں نے بچوں کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں، میں نے والدین کے ساتھ ان کے حقوق ادا کیا، ادب اور احترام کیا یا نہیں۔ مجھ کو اپنا جواب دینا ہے۔ معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں فرق یہی ہے، مجھ کو کیا کرنا ہے اللہ یہ پوچھے گا۔ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تیرا بیٹا کیسا تھا، تیری بیوی کیسی تھی، تیرا پڑوسی کیسا تھا، تیرا دوست، میں کیسا تھا۔ مجھ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا ہے۔ ہم دوسروں کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، ہم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، تزکیہ، صفائی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ تقریر، یہ خطابات، یہ قرآن و حدیث، یہ تمام چیزیں سننے، معلومات میں اضافہ کرنے، بیان کرنے، یہ نہیں ہے صرف اس کا مقصد، یہ تو ذرائع ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے کردار میں ڈھالیں،
اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے میں اصل کامیابی ہے۔ خیر، وقت محدود ہے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے پانچ چیزیں بیان کی ہے اس آیت کے اندر، اور اگر ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیں، ہم خود اپنے اندر، خود اپنے تمام اعمال و افعال میں لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان فرمائی، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ نمبر 1، زندگی کا انجام، پہلی چیز کل نفس ذائقۃ الموت، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو کچھ ہم اس دنیا کی زندگی میں کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ رب العالمین کی جناب میں جب ہم کھڑے ہوں گے سب لے کر جانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل تماشا ہے۔ ذرا سا غور کرنے والی بات ہے، ہمارے یہاں بے شمار پیمانے ہیں کامیابی کے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہمارے یہاں پیمانے الگ الگ ہیں، ڈگریاں پیمانہ ہے، دولت کا حصول پیمانہ ہے، شہرت پیمانہ ہے، اقتدار پیمانہ ہے، الگ الگ پیمانے ہیں دنیا میں کامیاب ہونے کے۔ اللہ رب العالمین کامیابی کا پیمانہ ان 5 چیزوں میں اصلاح صحیح ڈھنگ یہ ہے۔ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک روز اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ دنیا میں آج تک آپ نے کسی کو موت کا انکار کرنے والا نہیں سنا ہوگا، ہر چیز کا انکار کرنے والے ملتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بولتا کہ میں موت کو نہیں مانتا، کیونکہ اس کا ابا اور دادا بھی جا چکے ہیں اس کے ہی گھر سے۔ وہ کتنا بھی بڑا مذہب بیزار ہو، کچھ ہو، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ جب آئے گی موت تو اس کو ایک ساتھ بھی کوئی شخص آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور یقینی طور پر اس کو آنا ہے، اس زندگی کو ختم ہونا ہے۔ سب سے اہم چیز، آدمی کے سامنے اگر موت کا تصور رہتا ہے، پوری زندگی اس کی بدل جاتی ہے، پوری زندگی، کہ مجھ کو مرنا ہے اور اللہ کے جناب میں جانا ہے۔ اور یہ تصور جتنا کمزور ہوتا ہے، جتنا زیادہ مرنے کا، تو آدمی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ سکتا ہے، پھر حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی ہے، پھر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، پھر سازشیں کرتا ہے، کیونکہ یہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ قبر میں اکیلے حساب دینا ہے، تنہا جانا ہے، سارے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ موت یاد ہوتی ہے تو قبر کا منظر بھی یاد ہوتا ہے۔ کیا ہوگا قبر میں؟ 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال جو قبر میں مردے سے کیا جائے گا، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص زندگی میں کبھی اس نے رب کو جانا ہی نہیں، 5 وقت وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کاروبار کیا تو اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ نے کیا حلال کیا حرام کیا ہے، اس نے جب رشتہ کیا تو رب کو دیکھا ہی نہیں، گفتگو کی تو رب کو دیکھا ہی نہیں، زندگی میں ہر کام اللہ کے دین، اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے کیا، رب تھا ہی نہیں، کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ وہ ہائے ہائے کرے گا۔ اور جس کی زندگی میں ایک قدم بھی رب کی رضا کے بغیر نہیں اٹھائے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو بھی کر رہا ہے تو رب کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق، پڑوسی کے ساتھ کاروبار تجارت سب کچھ اللہ کے احکامات کے مطابق کر رہا ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ کہ زندگی میں تو ایک پل کے لیے بھی رب کو فراموش نہیں کیا۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ تھا جس کے احکامات میری زندگی میں ہر جگہ اترے ہوئے تھے، آسانی کے ساتھ جواب دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ اس پر بہت لمبی کی جا سکتی ہے بات، لیکن چونکہ وقت محدود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو کچھ ہم اس دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں سب قیامت کے روز پیش کیا جائے گا۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں جتنے اعمال و افعال کر رہے ہیں، روز محشر سب لایا جائے گا۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ روز محشر جب اللہ کی جناب میں آدمی کھڑا ہوگا، یقول ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اس کے ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کہے گا یہ کیسی کتاب جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، سب اس میں درج ہے. میری تنہائی بھی ہے، میری مجلس بھی ہے، میری سازشیں اور منصوبہ بندیاں بھی ہے. اخلاص کے ساتھ رب العالمین کی جناب میں ہاتھ اٹھا کر توبہ اور استغفار کرنے اور اس سے مانگنے والی دعائیں بھی موجود ہیں. سب موجود رہے گا جس کا جیسا عمل. اور قیامت کے روز بالیقین، یقین جانیے، ہم جو کچھ لے کر اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے اس میں کسی کا ایک نقطہ نہیں ہوگا. جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہی. اب ذرا سا یہیں رک کر کے آدمی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت کے روز سب لے کر آ جائے گا، پوری زندگی کا عمل قیامت کے روز رہے گا اس کے پاس. کیا صورتحال ہوگی؟ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ کے جناب میں، ساری نیکیاں اس نے پوری زندگی نیکی والی گزاری. خوشی لوگوں کو ایک نیک مومن سیدھے ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ لوگوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا یہ مجھ کو یقین کامل تھا اللہ کے جناب میں کھڑا ہونا ہے. ایک ایمان والا، ایک نیک شخص ہو کبھی نیکی کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا اس کو بالیقین میں لاؤں گا. کبھی نہیں چھوڑے گا نیکی کو، کبھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کو نہیں چھوڑے گا. کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے اس کو لگے گا نقصان نہیں، کتنی بھی تکلیف آ جائے تکلیف نہیں، یہ سب قیامت کے روز اللہ لے آئے گا. ایک آدمی اگر مجرم اور گنہگار ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سب لے کر کے آ جائے گا قیامت کے روز. یہاں پر ایک اور چیز سوچئے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اب قیامت کے روز آدمی کھڑا ہوا، یہاں موت آئی. موت سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے. دنیا کے اندر آدمی بہت کہتا ہے نا میں میرا، انتہائی بے وقوف ہے وہ شخص. فمن رغب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان جو ہے وہی دانشمند ہوتے ہیں. دنیا کے اندر ایک آدمی گھر بنایا، کاروبار بنایا، بچوں کو پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا. پتہ چلا زندہ تھا 60 پلاٹ 80 پلاٹ، اتنے ایکڑ زمین، 4 بنگلے، فلاں شاپنگ، یہ سب چھوڑ کر کے چلا گیا. بچوں نے تقسیم کر لیا. بے وقوف، آخرت کے لیے ایک پلاٹ نہیں، آخرت کے لیے خود کا کچھ نہیں، سب چھوڑ کر چلا گیا. لاکھوں کروڑوں روپیہ سب. ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ آج دیکھیے آپ، ہر چیز کا بجٹ ہے ہمارے پاس، ہر چیز کا بجٹ ہے آدمی کے پاس. ختم کرنا ہے، مجھ کو اندازہ نہیں لگ سکا تھا. خیر، معافی چاہتا ہوں. ہر چیز کا ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے، معاف کیجئے گا. موبائل اگر ریچارج نہیں ہے پریشان ہو جاتے ہیں. آخرت کے لیے ہم نے کتنا ریچارج مارا ہے؟ دوسروں سے سوال نہیں ہے. ہم نے بچوں کو بہت تعلیم دی، لیکن اپنے لیے کیا بچے کو یہ دین بتایا کہ وہ اللہ کے جناب میں ہاتھ اٹھا کے کہے رب العالمین میرے والدین کو بخش دے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے. ڈگریاں ہم نے بے شمار دلا دی، ایم ڈی ہے، ایم ایس ہے، نہ جانے کون سی ڈگریاں ہیں. قیامت کے روز جب کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا معاملہ؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ساری زندگی کی ایکٹیویٹی ہماری ناکامی اور محرومی والی ہے یا کامیابی والی ہے، یہ ہم کو سوچنا ہے. آیت کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ پر تدبر کریں. فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا. میں زیادہ اس پر کہنا چاہتا تھا وادخل الجنۃ فقط فاز، لیکن بہرحال وقت تو نہیں ہے، صرف ترجمہ کر دے رہا ہوں. فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا. کیسی آگ؟ ایک جملہ صرف، کیسی آگ؟ قیامت کے روز جب جہنم کو لایا جائے گا اور لانے کے بعد جب ایک مجرم کو یقین ہو جائے گا کہ مجھ کو اس میں ڈال دیا جائے گا، کتنی ہولناک ہے. فمن زحزح عن النار، اس آگ سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے دنیا میں؟ کیا کرے گا ایک آدمی جب لایا جائے گا؟ واما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر، معاف کیجیے گا،
من بنی وصاحبتی واخی وفصیلتہ التی توبی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. کلا، کیا ہوگا جب ایک آدمی کے یقین ہو جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اللہ سے کہے گا کہ رب العالمین، فرشتوں سے کہے گا، اللہ سے کہے گا اللہ مجھ کو محفوظ رکھ، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جہنم پر پیش کرے گا، اے اللہ اسے ڈال دے رب العالمین لیکن مجھے محفوظ رکھ. اتنا ہولناک منظر، اس کا تصور اپنے آپ کو ذرا کھڑا کیجئے کہ آدمی کے جگر کا ٹکڑا بیٹے کو جہنم پر، ماں کو، بہنوں کو، باپ کو، سب کو پیش کرے گا. آگے کے الفاظ دیکھیے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو رب العالمین سب کو اس منظر سے محفوظ رکھے. الہ العالمین تو بڑا رحیم و کریم ہے رب. آخری منظر کیا کہے گے؟ صاحبتی واخی وفصیلتہ التی توبی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں اے اللہ سب کو ڈال دے. اللہ ارشاد فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، یہ آگ ہے جو تمہاری چمڑیوں کو اتار دے گی. فمن زحزح عن النار، اس آگ سے بچنا ہے. وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جو جنت میں داخل ہو گیا. جنت کیا ہے؟ جنت کا انعام کیا ہے جانتے ہیں؟ جنت، آخری جملہ کہہ کر بات سمیٹ دوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا تو جنت کو بنانے کے بعد جبرائیل امین سے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ. لمبی روایت، خیر میں اس کی ایک اسی جنت کی کیا ہے جنت یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ایک شخص کو اٹھایا جائے گا، اس نے پیدا ہونے کے بعد سے وفات تک کوئی آسانی نہیں پائی ہوگی. مشکل، تکلیف، پریشانی، بیماریاں، لوگوں کی جھڑکیاں، ظلم و زیادتی، بے عزتی سب اس کے ساتھ ہوئی ہوگی. کوئی راحت نہیں ہوگی، پوری زندگی تکلیف. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اس کو صرف جنت میں داخل کر کے واپس باہر نکالنا. جب اس کو نکال کر لایا جائے گا تو اس سے سوال ہوگا تکلیف، رنج، غم، مصیبت، پریشانی کبھی دیکھا؟ تو وہ کہے گا یہ کن چیزوں کا نام ہے؟ کن چیزوں کا؟ یہ ہے اللہ کی جنت. ایک مرتبہ جب نکال کر کے صرف ڈال کر کے نکالا جائے گا سب فراموش کر دے گا. اللہ کی جنت کیسی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے سارعوا سابقوا لبقوا، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر کے ہے. دوڑو. اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں کر سکتے ہیں. کمزور سے کمزور آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے. کمزور سے کمزور. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ اگر آپ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ چاہتے ہو اللہ رب العالمین بخش دے گا. اگر کوئی وقت ہر شخص صبح اور شام سید الاستغفار کرے اللہ جنت میں داخل کرے گا. عذاب سے بچ سکتا ہے. صدقہ، قبروں میں جب سامنے سے عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صدقہ اس کو روکے گا. اللہ کے راستے میں کچھ نکال دینا. ہر آدمی کاروبار کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، جنت میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے. وہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تفصیلات بتاتا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے دنیا کی یہ محدود زندگی کامیاب دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں ہوئی. آخرت میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین، وہ نہیں بول رہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما رب العالمین. اللہ گناہوں میں اور ہم میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین، نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین. جہنم میں لے جانے والے اعمال سے حفاظت فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.